بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جواب دو وتھ نعیم احمد۔ دوستو، آج میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اپنے شہر کراچی کے جو ایک پارٹی ہے، ایک تنظیم ہے، ایک تحریک تھی، اس کے حوالے سے۔ اس کا نام ہے جی MQM پاکستان۔ MQM پاکستان مسلسل ابھی زوال کا شکار ہے۔ ایک ٹائم تھا MQM کی یہاں پہ طوطی بولتی تھی، اور اب جو MQM کا حال ہے وہ سمجھ لیں MQM کی بلی بول رہی ہے۔ آج MQM پاکستان کے ایک وفد نے خالد مقبول صدیقی صاحب کی سربراہی میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ایک ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے بہت ساری شکایتیں کی شہباز شریف صاحب سے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلی حکومت چھوڑی تھی وہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے چھوڑی تھی، اور کراچی کی بہتری کے لیے ہم نے وہ حکومت چھوڑی تھی، اور ہم نے آپ کی حکومت بنائی تھی۔ اس میں ہماری کچھ شرائط تھی، اس شرائط کے جو ضامن تھے وہ شہباز شریف صاحب، آپ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، جنہوں نے گارنٹی لی تھی کہ جی آپ کے جو مطالبات ہیں، جو آپ کے جو چیزیں ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ وہ یہ ساری ڈیمانڈ آپ کی پوری کروائیں گے۔ یہ کہتے ہیں خالد مقبول صدیقی شہباز شریف صاحب کو۔ لہذا ہماری کوئی بھی ڈیمانڈ پوری نہیں کی گئی۔ ہم نے جو ڈیمانڈ کی تھی اس میں جو سب سے پہلے تھی ہمارے لاپتہ کارکنان کی بازیابی، کراچی میں اور سندھ میں نئی حلقہ بندیاں، اور کراچی کی بہتری کے لیے ہم نے کچھ اور بھی بہت سے کام کرنے کا آپ کو کہا تھا، جس میں سے ایک بھی شرط ہماری پوری نہیں کی گئی۔ تو لہٰذا ہم یہ حکومت بھی چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ آپ ہمیں بتا دیں ہم پیپلز پارٹی کو کس طرح سے منائیں کراچی کے لیے۔ آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر پیپلز پارٹی نہیں مان رہی ہے تو آپ ہمیں کلیئر کر دیں، تاکہ ہم اس حکومت کا، اس اتحاد کا، اس PDM کا حصہ ہم نہ رہیں۔ یہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے آج ایک کلیئر میسج دیا شہباز شریف صاحب کو، جو ابھی موجودہ حکومت کے وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں، ان سے یہ کہا، اور خالد مقبول صدیقی کا جو وفد تھا اس میں دوسرے جو لوگ شامل تھے، اس میں وسیم اختر صاحب اور فیصل سبزاری صاحب اس وفد میں شامل تھے۔ خیر، اور بھی کچھ باتیں ہوئیں، ان میں جو باتیں پبلک کی گئیں وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو نہیں بتائی گئی۔ لیکن یہ جو ایک ملاقات تھی، یہ ایک ان کی میٹنگ تھی، یہ سیم ویسی ہی ان کی ایک ملاقات اور ویسا ہی پلان تھا جو ماضی میں انہوں نے ابھی کچھ دنوں پہلے رانا ثناء اللہ کو اپنے مرکز کے باہر بٹھا کے ٹینٹ وینٹ لگا کے اور اپنے لاپتہ کارکنان کے فیملیز کو بلا کے ایک ملاقات کرائی تھی۔ وہ ایک ٹوپی ڈرامہ تھا بہت بڑا۔ اس کے اوپر جو رانا ثناء اللہ نے اگلے دن ایک ٹویٹ کیا تھا، اور وہ ٹویٹ کرنے کے بعد وہ اس سے فوراً مکر بھی گئے تھے، تو اس سے لوگوں کو اسی ٹائم پتہ چل گیا تھا یہ سب آپ نے یہاں پہ ایک ٹوپی ڈرامہ کیا تھا۔ تو اور وسیم اختر صاحب نے کل شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ ایک پروگرام کیا، اس میں بھی شاہ زیب خانزادہ نے ان کو یہی کہا، جی آپ تو ہے مسلسل زوال کی طرف جا رہے ہیں، اور MQM جو ہے وہ اب اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ تو اس پہ انہوں نے یہ کہا، جی نہیں، ہم زوال کی طرف نہیں جا رہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا اب بھی مینڈیٹ ہے کراچی کے اندر۔ تو کہاں ہے آپ کا مینڈیٹ؟ آپ بتا دیں بھائی۔ NA 240 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں آپ 65 ووٹوں سے جیتے تھے۔ اس کے بعد جو NA 245 میں الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو عبرت ناک شکست ہوتی ہے۔ اس کے بعد NA 239 میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ کو بدترین شکست ہوتی ہے۔ تو آپ کا مینڈیٹ کہاں پر ہے؟ اور پھر آج ایک پروگرام کیا خواجہ اظہار الحسن صاحب نے کاشف عباسی کے ساتھ۔ کاشف عباسی صاحب نے ان سے کہا، جی آپ کا تو ابھی اینڈ چل رہا ہے، آپ کے تو لوگ آپ کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہوئے، اور آپ کو تو ووٹ ہی نہیں پڑ رہا، لوگ آپ سے ناراض ہیں۔ تو خواجہ اظہار الحسن صاحب کہتے ہیں، جی نہیں، لوگ ہم سے ناراض نہیں ہیں، لوگ سابقہ اور موجودہ حکومتوں سے ناراض ہیں، لوگ ان کی کارکردگی کی وجہ سے باہر نہیں نکلے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ یہ کہتے ہیں خواجہ اظہار صاحب۔ تو خواجہ اظہار صاحب، آپ کس کو ماموں بنا رہے ہیں یار؟
آپ موجودہ حکومت کا بھی آپ حصہ ہو اور اس سے پچھلی حکومت جو تھی، ماضی کی حکومت جو تھی عمران خان صاحب کی، آپ اس کا بھی 3.5 سال تک آپ حصہ تھے، تو ظاہر ہے آپ ایک حکومت کا حصہ ہو اور آپ حکومت کے اوپر ہی آپ کہتے ہو کہ حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے لوگ نہیں نکلے، تو آپ بھی تو اسی حکومت کا حصہ ہو۔ یہ وہی لوگ تو تھے جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا، یہ وہی لوگ تھے جو آپ کو پہلے بھی ووٹ دیتے رہے تھے، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ابھی میں زیادہ دور بات نہیں کر رہا، یہاں لیاقت آباد پہ آپ چلے جائیں، لیاقت آباد 4 نمبر کی گلی میں اندر آپ چلے جائیں، ارم بیکری والی گلی میں، اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ آپ وہاں سے گزر نہیں سکتے ہیں۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے وہاں سے گزر رہا تھا، میرے پاس کچھ مائک وغیرہ اس ٹائم پہ کیمرہ میرا تھا نہیں، ورنہ میں وہاں پہ ویڈیو بناتا اور لوگوں کا ایک ویو لیتا اور آج ہی میں شیئر کرتا کہ کس اذیت میں لیاقت آباد کے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو کیا، آپ لوگ کو تو کہتے ہو کہ جی خواجہ اظہار صاحب تو کہتے ہیں جو انہیں 20,000 جو ووٹ ملے ہیں نا، یہ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ 20,000 لوگوں نے تو ہمیں ووٹ دیا، مطلب ہماری فالوئنگ ابھی بھی ہے، 20,000 لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے بھائی NA-239 میں۔ یار شرم آنی چاہیے، 5,80,000 کل ووٹرز ہیں وہاں پر، اور آپ کے PSP کے اور آفاق احمد صاحب کے اور جو تحریک لبیک ہے ان کے ووٹ بھی اگر ملا لیں نا تو آپ کے ٹوٹل ووٹ 30,000 بھی اگر بنتے ہیں، 30,000 بھی اگر بنتے ہیں تو 5,50,000 لوگوں نے آپ کو پوچھا ہی نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتاؤ 30,000 زیادہ ہوتے ہیں یا 5,50,000 زیادہ ہوتے ہیں؟ آپ کو 5,50,000 لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے بھائی، اور آپ 20-30,000 کے اوپر خوش ہو رہے ہو یار۔ آپ کب تک یار لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہو گے؟ اس کراچی کے بارے میں آپ سوچ لینا۔ آج آپ نے کہا کہ کہنا بہت آسان ہے حکومت چھوڑ دو، کرنا بھی مشکل نہیں ہے یار۔ چھوڑا تھا نا عمران خان کو، عمران خان کی حکومت چھوڑنے کے بعد آپ کو ملا کیا؟ آپ اس پیپلز پارٹی سے آپ امیدیں لگا رہے ہو جو پچھلے 40 سالوں سے آپ کو رونتی چلی آ رہی ہے، آپ کو پیستی چلی آ رہی ہے۔ آپ کی کون سی ایک بات ہے جو پیپلز پارٹی نے پوری کی ہو؟ کوئی ایک اپنی ایک ڈیمانڈ بتا دو۔ آپ کی حلقہ بندیوں کی ڈیمانڈ پوری کی کبھی بھی پیپلز پارٹی نے؟ آپ کا وزیر اعلیٰ کبھی بنا سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے آپ کو بننے دیا کبھی؟ تو آپ اس پیپلز پارٹی سے امید لگا رہے ہو؟ یا شرم کی بات ہے، ڈوب پڑنے کا مقام ہے کہ آپ کو 5,80,000 84,000 لوگوں میں سے 20,000 ووٹ دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے لوگوں میں آئیں، اس حکومت کو چھوڑیں، خیر آباد کے حکومت کو، اپنے لوگوں میں بیٹھیں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ یہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو شاید ہو سکتا ہے 2023 کے الیکشن میں آپ کچھ اپنی عزت بچا لو، ورنہ اگر اسی طرح سے آپ چلتے رہے اور حکومتوں کے اور وزارتوں کے اور گورنرشپ کے اگر آپ مزے لیتے رہے نا تو پھر بھائی آپ کو 2023 میں سمجھ لیں ملک چھوڑ کے جانا پڑے گا، یا آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ میں کیا کہوں بیچارے مصطفیٰ کمال کے بارے میں یار، اس کے بارے میں کچھ میں بول ہی نہیں سکتا، وہ تو ایسی بات ہی کوئی نہیں کر رہا ہے جو میں اس کے بارے میں بولوں۔ وہ ہار گیا، چپ سے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ لوگ تو ڈیفائن کر رہے ہو اور 20,000 ووٹوں پہ خوشیاں منا رہے ہو یار۔ خیر یہ آپ لوگ کی سیاست ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ اور بس آپ نے آج ایک بات اور بھی کہی خواجہ صاحب نے، انہوں نے کہا، میں خود سرپرائز ہوا جب کامران ٹیسوری جو ہے گورنر بننے کی خبر میں نے سنی کہ کامران ٹیسوری گورنر بن رہے ہیں، میں خود حیران ہو گیا۔ تو یہ تو حال ہے ان کا۔ چلیں دوستوں، میں اب اس کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ لہذا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے تو کراچی کے لیے کم سے کم مجھے سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔